کا ماحول صحیح کرو، اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال پھینکو، یہ بیماری ہے۔ اور میں ہمیشہ لوگوں سے پروگراموں میں کہتا ہوں کہ اپنی جوان بیٹیوں کو بیٹوں کو بڑے بڑے موبائل مت دلاؤ، اس سے ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، ٹائم برباد ہو رہے ہیں، اور اس سے جو ہے نقصان، ڈپریشن کے مرض پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے اب رات بھر 1 بجے تک دیکھے گا تو صبح فجر میں اٹھ جائے گا؟ نہیں اٹھے گا۔ کوئی 10 بجے اٹھے گا، آپ اٹھاؤ گے بھی تو پاپا سونے دے، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اس سے جو ہے اپنے گھر کا ماحول خراب ہے۔ صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک روزی بٹنے کا جو ہے ٹائم ہے، اللہ کی طرف سے روزی تقسیم ہوتی ہے، اور اس وقت ہم سوچتے ہیں۔ بہرکیف مجھے چونکہ طلاق کے موضوع پر بات کرنی تھی اور بات کہیں سے کہیں نکل گئی، ایک مرتبہ محبت سے درود پاک اور سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ طلاق 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک طلاق مغلظہ کہلاتی ہے، ایک طلاق رجعی کہلاتی ہے، اور ایک طلاق بائن کہلاتی ہے۔ طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں 3 طلاق اگر شوہر نے دے دی، چاہے ایک وقت میں یا علیحدہ وقت میں، تو یہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی؟ اگر شوہر نے، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ طلاق صرف شوہر دے سکتا ہے، عورت طلاق دے ہی نہیں سکتی۔ قرآن کریم میں ہے بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، نکاح کی جو گرہ ہے، جو گانٹھ ہے، اللہ نے کس کو عطا فرمائی ہے؟ مرد کو عطا فرمائی ہے۔ عورت نہ عورت کے اندر اتنی بردباری نہیں ہے، اس کے اندر اتنا صبر نہیں ہے۔ اگر عورت کو طلاق کا حکم دے دیا جاتا تو ہر منٹ پہ مارتی، حاجی جی آرڈر نہیں لائے، طلاق ہے تو مرد صبر والا ہے، تحمل والا ہے۔ عورتیں اتنا برا کہتی ہیں کہ تو اگر اصیل کا ہے تو دے دے طلاق۔ اب بتاؤ، یا تو وہ طلاق دے یا وہ اپنے آپ کو حرامی ثابت کرے۔ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ مگر مرد پھر بھی صبر کرتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے نکاح کی جو گرہ ہے، جو نکاح کی باغ جوڑ ہے، وہ کس کے ہاتھ میں دیے؟ آدمی۔ اب مرد اگر چاہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ عورت طلاق دے سکتی ہے خلا کی شکل میں، یا کسی کیا کہتے ہیں طلاق معلق کی شرط، وہ طلاق معلق کے سبب سے شرط کے ساتھ نکاح ہو کہ اگر ایسا اگر آپ نے کیا تو میں آپ کے نکاح سے نکل جاؤں، تب طلاق ہو سکتی ہے۔ یا عورت یہ کہے کہ میں اتنے پیسے دے رہی ہوں، مجھے طلاق دے دو، جیسے خلا میں ہوتا کہ میں اپنے مہر چھوڑ رہی ہوں، یا اس کے بدلے میں 10,000 روپے دے رہی ہوں، یا مکان دے رہی ہوں، مجھے طلاق دے دو، تو یہ خلا کی شکل ہوگی۔ باہر کہ دے گا مرد ہی، ہر صورت میں مرد طلاق دے گا، یہ بات ذہن میں بٹھا لو۔ اچھا، اب مرد کسی بھی کنڈیشن میں طلاق دے سکتا ہے، گھر سے دے سکتا ہے،
دے سکتا ہے، خط سے دے سکتا ہے، فون پہ دے سکتا ہے، فیکس کے ذریعے سے دے سکتا ہے، واٹس ایپ میسج کر کے دے سکتا ہے، کسی کو بھیج کے دے سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فون کیا، اس نے طلاق دی، اب طلاق دی اس نے جیسے طلاق سنی بیوی نے فوراً فون کاٹ دیا. وہ طلاق دے رہا ہے، اس نے فون کاٹ دیا اور اس نے آگے میں نے سنا نہیں، میں نے سنا نہیں. تو تم مت کیوں سنے؟ تو سنے یا مت سنے، طلاق تو ہو گئی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جب طلاق کا مالک مرد ہے، اب عورت سنے یا نہ سنے، گواہ ہو یا نہ ہو، اگر مرد اقرار کر رہا ہے کہ میں نے طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی، چاہے آپ کے پاس کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، آپ حمل سے ہوں، ناپاک ہوں، کسی بھی کنڈیشن میں ہوں، طلاق ہر کنڈیشن میں ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر شوہر نے شراب پی کر طلاق دی تو بھی طلاق ہو جاتی ہے. السکران، حدیث شریف میں ہے السکران فی الحکم کالصاحی، نشے والا حکم میں صحیح کے ہوتا ہے. کیوں؟ جب شراب پینے والے نے طلاق دی، شرابی دی، تو اس کو یہ بات دماغ میں کیسے آئے کہ اس بہو کو طلاق دے دوں، یہ میری بہو ہے؟ اس کا مطلب دماغ کام کر رہا تھا، دماغ کام کر رہا تھا. اسی لیے اپنی ماں کو تو نہیں کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، بیوی کو ہی دی نا، تو اس کا مطلب اسے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ طلاق ہے، ورنہ وہ بیوی طلاق کی جگہ گالی بھی بک سکتا تھا، ہے نہیں؟ تو شریعت نے کہا. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ غصے میں دیتے ہیں، طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے، محبت میں کب ہوتی ہے؟ پیار میں کہے گا بیوی سے تجھے طلاق ہے، یہ کیسی ہوئی طلاق؟ کسی بھی کنڈیشن میں اگر شوہر اقرار کر رہا ہے، چاہے لکھت روپ میں، فون پر، فیکس پر، میسج میں، کسی کو بھیج کے، خط سے، کسی بھی کنڈیشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، تو طلاق مان لی جائے گی، ہو جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے. اب وہ 3 طلاقیں یا تو ایک دفعے میں دھڑ دھڑ کر کے دے دے، یہ کہہ دے میں نے تجھے 3 طلاق دی، یہ کہے طلاق طلاق طلاق، تینوں ہو گئے، یا یہ کہے کہ 1000 طلاق، تو بھی 3 ہی پڑیں گی. یا وہ یہ نہ کہے بلکہ 1 طلاق ابھی دے دی، 1 طلاق 1 مہینے کے بعد دی، 1 طلاق پھر 1 مہینے کے بعد دی، 3 ہو گئی. تو 3 طلاق سے یہ عورت جو ہے وہ مطلقہ ہو جاتی ہے، طلاق مغلظہ والی. اور طلاق مغلظہ جب ہو جائے گی، 3 طلاق جسے کہتے ہیں، 3 طلاق جب دے دی گئی تو اب یہ عورت آپ کے لیے حرام ہو گئی. یہ عورت ایسی ہو گئی جیسے کہ کوئی غیر عورت، سمجھ رہے نہیں؟ یہ آپ پر حرام ہو گیا. اب اگر آپ چاہتے ہیں یا یہ عورت چاہتی ہے کہ دوبارہ ہم پھر مل جائیں اور پھر ہمارا نکاح ہو جائے، تو ایسی طلاق جس میں 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں، طلاق مغلظہ دے دی گئی ہو، اس میں حلالے کی ضرورت پڑتی ہے. کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ حلالے. آج کل اصل میں بہت سارے مسائل، یہ جب سے یوٹیوب چلائے نا، یوٹیوب نے زندگی برباد کر دی. اس پہ کتنے تو لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان عالم کہتے ہیں، مگر وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف سے چھوڑے ہوئے کہ غلط مسئلے مسائل ان کو پہنچاؤ تاکہ ان کا دین جو ہے بالکل برباد ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ سنو گے اس میں تو کوئی کہہ رہا ہے کہ قضا نماز
ہو گئی تو اسے دوبارہ نہیں پڑھنی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ارے ایک دفعے میں 3 طلاقیں دے دی تو طلاق ایک ہی مانی جائے گی. کوئی کہہ رہا ہے کچھ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. مختلف باتیں ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے. اچھا ہمارے پاس ٹائم ہے نہیں، ہم نے تو یوٹیوب میں اتنا آسان ہے کہ اس میں بولا، بوڑھا ہے قطعی بالکل پوپلا دانت نہیں ہے، دانا وہ دانا نکل کے آ گیا اس میں، تو گانا سننے والا ہے. یہ ہمارے حالات ہیں. اب اگر 3 طلاق دے دی تو طلاق مغلظہ، اور طلاق مغلظہ کی صورت میں اگر دوبارہ آپ کے اپنے نکاح میں لوٹانا چاہ رہے عورت کو تو حلالے کی ضرورت. قرآن نے کہا الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. پھر آگے تھوڑا سا اور اس کے بعد کہا فإن طلقها، بس اگر تیسری طلاق دے دی جائے تو اب اس کے لیے حلال نہیں، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے. اب حلالے کا طریقہ کیا ہے؟ حلالے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 طلاق ہو گئی، 3 طلاق کے بعد مغلظہ، اب یہ اس کے نکاح سے نکل گئی. اب یہ عورت عدت گزارے کتنے دن؟ 3 حیض. کتنے دن؟ 3 مہینے 10 دن نہ 3 مہینے 10 دن نہیں، 3 حیض. 3 مہینے 10 دن یہ غلط ہے. کتنے؟ 3 حیض کا مطلب ہوتا ہے عورت کو 3 مرتبہ حیض آ کے پاک ہو جائے. اور سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ 3 حیض 3 مہینے میں بھی آ سکتے ہیں، 2.5 مہینے میں بھی آ سکتے ہیں، اور ان 3 حیضوں کو 3 سال بھی لگ سکتے ہیں. بات سمجھ لینا خوب. کوئی بیماری ہو گئی حیض ہی نہیں آ رہے، 1 سال سے آئے نہیں تو وہی مانا جائے گا. اگر 3 سال تک نہیں آیا تو عدت 3 سال تک، اور 2.5 مہینے نہیں آ گیا تو عدت 2.5 مہینے. جیسے ہی طلاق دی، طلاق سے نکلا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ حیض آ گیا عورت کو. اب جب عورت آ گیا، اب حیض آ گیا تو 1 حیض تو فوراً ہی آ گیا، اور 2 حیض بعد میں 2 مہینے کے اندر آ جائیں گے. تو 3 مہینے 10 دن کی جو بات عوام میں مشہور ہے یہ غلط ہے. قرآن نے کہا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. کتنے دن تک روکے گی؟ 3 قروء تک. اور 3 قروء کیا ہیں؟ 3 قروء کے بارے میں علماء فرماتے ہیں 3 مرتبہ حیض آ کے عورت پاک ہو جائے تو یہ طلاق کی عدت ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ تو کہتے ہیں 4 مہینے 10 دن. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. قرآن نے کہا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ عورت اپنے آپ کو روکے رہے گی کتنے دن تک؟ 4 مہینے 10 دن تک. یہ کس کی عدت ہے؟ مرنے والی. اور طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض. اتنی بات یاد ہو گئی. اگر عورت حاملہ ہے، شوہر نے طلاق دی، عورت کو حمل ہے، تو اب اس کی عدت 3 حیض نہیں، اب اس کی عدت جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک ہے. چاہے 9 مہینے لگ جائیں، 2 سال لگ جائیں، 6 مہینے لگے، یا طلاق دینے کے 1 منٹ کے بعد. اس کی عدت کتنی ہے؟ بچے کی ولادت. وہ چاہے 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، یا 9 مہینے لگ جائے، یا 2 سال لگ جائے. سمجھ رہے نہیں؟ 2 سال ٹینشن مت آنا. ہاں، اس لیے کہ اقل مدت حمل کی 6 مہینے، کم سے کم حمل کتنے دن میں ہو سکتا ہے؟ 6 مہینے میں، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال. کتنے ہیں؟ 2 سال. گھوڑی بچہ کتنے دن میں دیتی ہے؟
2 سال میں تھا۔ تو حمل کی اکثر مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ 2 سال میں بھی بچے پیدا ہوئے ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ اور کم سے کم کتنی ہے؟ 6 مہینے۔ حضرت امام حسن امام حسین سے، امام حسین حضرت امام حسن سے صرف 6 مہینے چھوٹے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ 6 مہینے کے دونوں بھائیوں کے درمیان فرق تھا۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی، یہ ہو گئی طلاق مغلظہ۔ اب طلاق مغلظہ کے لیے حلالہ، حلالے کے لیے کیا ہے؟ پہلے عدت گزارے گی پہلے شوہر کی۔ اب پہلے شوہر کی عدت گزار لی، اب عدت گزرنے کے بعد اس عورت کو اختیار ہے جہاں چاہے نکاح کرنا۔ اب اس کے بعد یہ اپنے پہلے شوہر کے اگر پاس آنا چاہتی ہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے حلالے کے بعد۔ اور حلالے کے لیے یہ بات شرط ہے، آپ لوگ ذہن میں یہ بات اپنی بٹھا لیں کہ جب تک صحبت نہیں ہوگی، عورت سے ملا نہیں جائے گا، تب تک حلالہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کرتے ہیں نا ویسے نکاح کر کے جلدی سے طلاق دے دیے، ہاں، اور یہ صحیح ہے۔ اگر وہ حلالے کے لیے نکاح کرے اور پھر طلاق نہ دے تو اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے آپ، ہاں، تو اس کی مرضی ہے، سمجھ رہے نہیں؟ اور فوراً طلاق کی شرط کی نیت سے حلالہ کروانا یہ جائز نہیں ہے، غلط ہے، سمجھے نہیں؟ نیت نہیں ہونی چاہیے اس سے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ فوراً طلاق دے دے صحبت کرنے کے بعد، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو پوری حدیث ہے، اس میں یہی الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا جب تک وہ تمہارا شہد نہ چکھ لے اور تم ان کا شہد نہ چکھ لو تب تک حلال نہیں ہو سکتے۔ اور شہد چکھنے کا مطلب صحبت کرنا، آپ سمجھ میں آ گئی؟ جب تک صحبت نہیں ہوگی عورت حلال نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی یہ سوچے، کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ غلطی ہم نے کی ہے، سزا عورت کو مل رہی ہے، عورت کو سزا نہیں ہے، سزا ہے مرد کو، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ سزا حقیقت میں کس کو ہے؟ مرد کو، کہ اس کی عورت غیر کے پاس گئی پھر اس کے پاس آئی ہے، تو مرد کے لیے بہت غیرت کی بات ہوتی ہے، آپ سمجھ میں آ گئی؟ اسے کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ ایک ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں؟ ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں دی، یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ تو 2 طلاقوں میں گنجائش رہتی ہے، ایک طلاق میں بھی گنجائش رہتی ہے، 2 میں بھی گنجائش رہتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو عدت کے اندر لوٹا سکتے ہیں، عدت کے اندر لوٹا سکتے ہیں، حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ایک ہوتی ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن جو کنایہ الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہے اسے طلاق بائن کہتے ہیں، اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس میں بھی نکاح ہوتا ہے، 2 گواہوں کی موجودگی۔ تو یہ 3 طلاقیں تھیں، طلاق مغلظہ، طلاق رجعی اور طلاق بائن۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ کبھی بھی ایسا معاملہ ہو تو طلاق رجعی دیں اپنی بیوی کو۔ پہلے 1 طلاق، جب عورت پاک ہو تو پاکی کی حالت میں 1 طلاق دینی چاہیے ہمیں۔ اگر عورت صحیح نہیں ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے زجر و توبیخ کی بنیاد پر، اگر وہ سدھر جاتی ہے، اپنے اندر سدھار لاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے نکاح میں لوٹا سکتے ہیں، اور نہیں سدھار لاتی تو دوبارہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تب دوسری طلاق دیں گے، کیونکہ اتنے پیریڈ میں شوہر کو اور بیوی کو دونوں کو سوچنے سمجھنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ وجوہ ہوتی ہے ایک دم والی طلاق طلاق طلاق، اس میں پچھتاوا ہوتا ہے، یار صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، روتے ہیں پیٹتے ہیں، کہہ رہے کوئی گنجائش نکالتے کہ کوئی مطلب جو بنیے کی دکان ہے کہ کچھ کم کر کے بیچ دے گا۔ شریعت نے جو اصول بنا دیے، جو قانون بنا دیے، اس میں کسی کو مداخلت کرنے کی گنجائش نہیں۔ صریح جو نص ہیں، جسے نص قطعی کہا جاتا ہے،
اس میں کسی قسم کا کسی کے اندر تبدیلی کرنا یہ جائز ہے۔ اور ایک نہیں 10 حدیث ہیں کہ ایک ساتھ دی ہوئی 3 طلاقیں سرکار نے 3 ہی مانی ہیں۔ یہ جو عوام میں مشہور غیر لوگوں نے کر دیا ہے کہ صاحب 3 دے دی تو 1 مانی جائے گی، ایسا نہیں، بھلی 3 طلاقیں 3 ہی مانی جائیں گی، چاہے ایک دفعے میں 3 مرتبہ کہا ہو یا علیحدہ علیحدہ وقت میں۔ تو کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو طلاق رجعی دینی چاہیے اپنی بیوی کو، 1 طلاق دو یا پھر 2 طلاق دو، اور 2 کے بعد اگر آپ کو نہیں رکھنا ہے تو تیسری کی ضرورت نہیں، 2 سے ہی کام ہو جائے گا، عدت گزر جائے گی، وہ اپنے دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں اب بھی گنجائش باقی کہ عدت گزرنے کے بعد اگر آ جائے عقل میں تو پھر لوٹ سکتی ہے دوبارہ، بغیر حلالے۔ 2 طلاقوں میں عدت واجب ہو گئی، 2 میں تو طلاق وارننگ تو ہے ایک بس۔ میں بھی ہو گئی عدت واجب، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ عدت کے اندر شوہر لوٹا لے، یا 2 طلاقیں دی تو عدت کے اندر شوہر رجعت کر سکتا ہے، لوٹا سکتا ہے اپنی بیوی کو، اس کو کہہ دے کہ میں تیرا شوہر تو میری بیوی، یا اور جو طریقے ہیں رجعت کے 2 گواہوں کو بٹھا کے آپس میں ایجاب و قبول کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو 2 طلاق سے بھی اپنے نکاح سے باہر کر سکتا ہے۔ 2 طلاق دے دی، عدت گزر گئی، اب وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس میں گنجائش ہے کہ عدت گزر گئی، ابھی اس نے نکاح کیا ہی نہیں، 6 مہینے ہو گئے، اب وہ ان کے دماغ میں کچھ آئی یا ان کے آپس میں دل مل گئے تو اب گنجائش ہے نا لوٹنے کی، تو اب نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن 3 طلاق کے بعد کوئی گنجائش بغیر حلال۔ باتیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو بزرگان دین کے قول و عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق